محترم حاضرین، شیخ محترم نے قرآن مجید کے تعلق سے بہت ساری باتیں عرض کی آپ کے سامنے۔ اسی موضوع کے تعلق سے چند منٹ میں کچھ مزید گزارشات یا کچھ مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ محترم حاضرین، آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اس قرآن کے ذریعے اس قرآن میں تمہارے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ دوسری جگہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے ذکر حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی رسول ہیں، آپ رسول کریم کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 10 آیتیں ہم لیتے تھے، 10 آیتیں ہم لیتے تھے، ان 10 آیتوں کا کو حفظ کرتے تھے، اس کا ترجمہ، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ جب تک ہم اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو، اس کی تفسیر کو سمجھ نہیں لیتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے، ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ صحابہ کا تعامل تھا قرآن کے ساتھ، صحابہ کا تعامل اور صحابہ کا طریقہ تھا، یہ قرآن کے ساتھ تھا۔ رمضان المبارک کے تعلق سے شیخ محترم نے عرض کیا کہ مسجد نبوی کے مدرس چاروں ائمہ میں سے مشہور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اذا دخل رمضان یفر من قراءۃ الحدیث، موطا امام مالک بہت مشہور کتاب آپ کی، کیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں درس لگتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا یفر من قراءۃ الحدیث، حدیث کے پڑھانے سے ایک دم رک جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ وہ مجالست اہل علم، اور اہل علم کے ساتھ بیٹھنے سے ان کا کام کیا رہتا تھا؟ یقبل علی قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت پر لگ جاتے تھے۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا ترک جمیع العبادہ، تمام عبادتیں چھوڑ دیتے تھے، واقبل علی قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت آتا ہے کہ کان الناس اجود بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں، بھلائیوں میں سب سے زیادہ فیاض تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا، جبریل امین آتے، قرآن مجید کی تلاوت سکھاتے تھے، قرآن مجید کا مدارسہ ہوتا تھا پورے رمضان کے اندر، جبریل امین آتے تھے، قرآن مجید جتنا نازل ہوتا تھا اس کا مدارسہ ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ اور آپ دیکھیے، اگر قرآن کی عظمت کی بات کی جائے، قرآن کی فضیلت کی بات کی جائے تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العالمین آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو بلندی دیتا ہے، آپ کو رفعت دیتا ہے اسی کتاب کی وجہ سے، آپ کو مقام ملا ہے تو اسی کتاب کی وجہ سے، آپ کو ذلت ملی ہے تو اسی کتاب کی وجہ سے۔ اگر آپ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس قرآن پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو عزت ملے گی، اور اگر آپ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ذلت و رسوائی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ بتائیے ہمارا تعامل کیا ہے؟ پورا 11 مہینہ گزر چکا ہے، کتنے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے مسجدوں میں بیٹھ کر تلاوت کی ہوگی، اپنے گھر کی تنہائیوں میں تلاوت کی ہوگی، اپنے گھروں میں تلاوت کی ہوگی، ان کی بیویوں نے، ان کے بچوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی۔ قرآن مجید کی عظمت کو ہم نہیں سمجھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے غرفے کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، اپنے صحن کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت اتنی شیریں ہوتی تھی، اتنی پیاری ہوتی تھی کہ
کہ لوگ ان کی آواز کو سن کر ان کی طرف مائل ہوتے تھے، ان کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کتنے لوگوں نے جب قرآن مجید کو سنا، آپ دور مت جائیے، جب مسلمانوں کا پہلا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہے، کفار و مشرکین کی ایک جماعت ان کے پیچھے پیچھے پہنچ جاتی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر بہک کر کسی اور دین میں داخل ہو گئے ہیں، آپ سے ہم چاہتے ہیں، ہدایے لے کر گئے، تحائف لے کر گئے بادشاہ کے لیے، وہاں کے پادریوں کے لیے، عالموں کے لیے، اور مقصد کیا تھا؟ ان تحائف کے ذریعے جو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہنچی ہوئی ہے اسے پھر سے مکہ لوٹا کے لے آئیں۔ لیکن حبشہ کا بادشاہ وہ کہتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے؟ جعفر طیار کھڑے ہوتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب ان آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، ان آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، تو بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ پر نازل ہوا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن کا تقدس یہ ہے، قرآن کی اہمیت تو یہ ہے کہ ہم اسے اپنے قلب و جگر سے لگا کے رکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور اس قرآن کی عظمت کو اگر سمجھنا ہو تو آپ اس حدیث کو دیکھ لیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف، من قرأ حرفا کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم ایک حرف یہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ ولیکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی تینوں ملا کر 3 حرف ہو گئے۔ آپ غور کیجئے، رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت پہ کتنا اجر رکھا ہے، کتنا اجر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ محترم نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے کبار ائمہ سلف صالحین اپنے تمام کاموں کو ترک کر کے صرف قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، ایک ایک دن کے اندر، پوری رات کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ختم کر لیتے تھے۔ امام شافعی اور دوسرے کبار علماء، محدثین، سلف صالحین، سب کا معمول تھا۔ اور یہ جو اشکال کی بات آئی، شیخ محترم نے بھی اس کی وضاحت کی کہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ تقدس کے مہینے میں، مقدس ایام کے اندر، مقدس جگہوں کے اندر آپ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، جتنا زیادہ آپ ایک دن کے اندر قرآن ختم کر سکتے ہیں اسے کیجئے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تعہد القرآن، قرآن مجید کی دیکھ بھال کرتے رہیے، قرآن مجید کی دیکھ بھال کرتے رہیے۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، فہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها، کہ جس طرح اونٹ کو جب باندھ دیا جاتا ہے تو رسی چھڑا کر بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، اسی طرح اگر قرآن آپ اس کے حافظ ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو یہ آپ کے ذہن و دماغ سے نکل جائے گا، ذہن و دماغ سے آپ نکل جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ قیامت کے دن سفارش کرے گا، قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ فرمایا آپ نے، اقرؤوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن یہ قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گا۔ صحابی رسول کہے، وہ قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اس نے قرآن کی تلاوت کی تھی رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، اے میرے پروردگار تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اس سے بخش دے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح کہا گیا لا حسد الا فی اثنتین، حسد کا معنی کیا ہے؟ رشک۔ اگر آپ کسی کے اوپر رشک کرنا چاہیں تو 2 چیزوں میں رشک کیجئے، ایک وہ انسان جسے اللہ نے دولت دی ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، راتوں دن خرچ کر رہا اللہ کے راستے میں، رشک کیجئے کہ اللہ مجھے بھی دولت دے، میں بھی دین کے راستے میں خرچ کروں، اسلام کے راستے میں خرچ کروں، مسجدوں کے اندر خرچ کروں، ائمہ پہ خرچ کروں، علماء پہ خرچ کروں، فقیروں پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کروں۔ میرے بھائی، آج ایک مسئلہ، میں کل کسی کی تحریر پڑھ رہا تھا، وہ تحریر کیا تھی؟
ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نیوز پر سنا ہوگا کہ ہندوستان کے بالی ووڈ کا ایک ایکٹر ہے، وہ 9 کروڑ کے قرض میں ڈوب گیا، اس کا چیک باؤنس ہوا، کورٹ کے اندر اس نے سرنڈر کیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ بالی ووڈ کی پوری انڈسٹری اس کے تعاون کے لیے کھڑی ہوگی، اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے لکھا، ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے کسی قریبی، اپنے کسی رشتہ دار، اپنے بھائی کی کبھی فکر ہوئی، کبھی انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی آج وہ پریشان حال ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو رشتہ داروں نے جمع ہو کر یا مسلمانوں کی کمیونٹی نے جمع ہو کر اپنے اس بھائی کا خیال کیا؟ یہ فکر ہونی چاہیے۔ جبکہ اسلام نے کیا کہا؟ والغارمین، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سے جس طرح 8 قسم کے لوگ ذکر کیے گئے ہیں، اسی میں ایک قسم ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ اپنے اس بھائی کو بھی دے سکتے ہیں جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو۔ تو میرے بھائی، یہ بہت بڑا حساس مسئلہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی قریبی ہے، کوئی پڑوسی ہے، وہ مالی مشکلات سے دوچار ہے، تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ آج ہم کروڑوں میں کھیلتے ہیں، لاکھوں میں کھیلتے ہیں، تو اگر ہم 10,000 20,000 ہزار روپیہ جمع کر کے اسے 5-10 لاکھ روپیہ دے دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑا ہو جائے، تو یہ اس چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک وہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کی تلاوت سے نوازا، وہ قرآن کی تلاوت رات و دن کرتا ہے، تو ایسے انسان پر رشک کرنا چاہیے۔ ہماری بھی کوششیں ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی برابر تلاوت کرتے رہیں تاکہ ہم اس کا اجر حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ایک اور بات، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا اقرأ علیہ، عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو، اقرأ علیہ، قرآن پڑھو میرے پاس۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں جبکہ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا؟ قال نعم، کیا فرمایا کہ ہاں، فقرأت سورۃ النساء، میں نے سورۃ النساء پڑھی، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، جب میں اس آیت کے پاس پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، قال حسبک، آپ نے کہا رک جاؤ، فالتفت الیہ، میں نے آپ کی طرف دیکھا، فاذا عیناہ تذرفان، کیا ہوا؟ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ پڑ رہے ہیں، آنسو بہ پڑ رہے تھے۔ آج انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کے اندر تدبر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب بتائیے، حرمین کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ائمہ مغرب کی نماز کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر، فجر کی نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ رقت والی آیتوں پر یا جہنم کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ رب العالمین کی نعمتوں کی تذکیر کو دیکھ کر، رب العالمین کی ہولناکیوں کی کہانیاں سن کر، کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر کیا ہے، اس کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، اس کے عذاب کا ذکر کیا ہے، تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر وہ رقت نہیں پیدا ہوتی، وہ خشیت نہیں پیدا ہوتی۔ آج ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ سلف صالحین رمضان کے مہینے کے اندر تمام کاموں کو ترک کر کے صرف قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ تو میرے بھائی، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید آپ کے سامنے کچھ کہوں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے رمضان کی تیاری کی مناسبت سے۔ ہم اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں، تلاوت کریں، اور رمضان کا پورا مہینہ جہاں ایک طرف نوافل کا اہتمام ہو، جہاں ایک طرف تہجد کا اہتمام ہو، جہاں ایک طرف تراویح کا اہتمام ہو، جہاں ایک طرف روزے کا اہتمام ہو، جہاں ایک طرف فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کا اہتمام ہو، جہاں ایک طرف روزہ افطار کرانے کا اہتمام ہو، وہیں پر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے اندر تدبر، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کا بھی موقع نکالنا چاہیے۔
یہ ہمارا زندگی کا ایک اصول بننا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر تلاوت کریں، اور بقیہ نمازوں کے اندر، رمضان کے بعد بقیہ نمازوں کے اندر جب نماز کے لیے مسجدوں میں آئیں تو کم از کم 1 صفحہ 2 صفحہ تلاوت کر لیں۔ بہت پہلے ایک زمانہ تھا جب جدید وسائل نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، گھر میں عورتیں کیا کرتی تھیں؟ مائیں، بہنیں، بیٹیاں قرآن مجید لے کر تلاوت کرتی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماحول، وہ کلچر ہمارے گھروں سے ختم ہو رہا ہے۔ آج ٹی وی کا کلچر عام ہو چکا ہے، اور ٹی وی بھی ختم، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل، یہ وسائل، یہ جدید وسائل، ان وسائل نے عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ وہ دین کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی۔ خود تلاوت نہیں کریں گی تو بچیوں کو کہاں تلاوت پر آمادہ کریں گی؟ خود نماز نہیں پڑھیں گی تو بچیوں کو کہاں نماز پڑھنے کی تلقین کریں گی؟ رسول کریم کی وہ حدیث جس میں رسول کریم نے کہا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور مارو اگر 10 سال کے ہو جائیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر، تربیت پر فوکس کریں، اور یہی عمر، صغر سنی کا عمر، چھوٹی سی عمر، اسی عمر کے اندر اگر ہم نے ان کی تربیت صحیح طریقے سے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ما من مولود الا یولد الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں گے اس کے حال پر تو وہ اسلام کے مطابق چلے گا، لیکن ماں اگر یہودی ہے تو اسے یہودی بناتی ہے، نصرانی ہے تو نصرانی بناتی ہے، مجوسی ہے تو مجوسی بناتی ہے۔ لہذا یہ بچے فطرت سلیمہ پر پیدا کیے گئے ہیں، فطرت سلیمہ پر پیدا کیے گئے ہیں۔ ان بچوں پر جس طرح نقش ڈالنا چاہو گے، ان کی ذہن سازی کرنا چاہو گے، جس انداز میں انہیں ڈھالنا چاہو گے وہ ڈھل جائیں گے۔ لہذا ان بچوں کو کمتر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہیں، اور اللہ کی امانتوں میں خیانت آپ کریں گے تو قیامت کے دن آپ باس پرس، آپ سے سوال کیا جائے گا، والدین سے سوال ہوگا، معلم سے سوال ہوگا، مدرس سے سوال ہوگا، سماج میں رہنے والے ہر ذمہ دار فرد سے سوال ہوگا کہ تم نے بچوں کے تعلق سے، سماج کے تعلق سے، قوم کے تعلق سے، ملت کے تعلق سے اپنے فرائض کو نبھایا نہیں نبھایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کی عظمت کو سمجھ سکیں، اس کی قدر و تکریم کر سکیں۔ رمضان المبارک کے اندر جو چیزیں مباح ہے، جائز ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت کے ساتھ ان عبادتوں کو ادا کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو محرمات ہیں، جو منہیات ہیں، جو چیزیں شریعت نے ہمیں منع کی ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کی حتی الامکان قدر کر سکیں، تلاوتیں کر سکیں، اذکار کر سکیں، روزے رکھ سکیں، نوافل کی ادائیگی کر سکیں، غریبوں کو کھانا کھلا سکیں، افطار کرا سکیں، سحری کرا سکیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب دین پر، اسلام پر، عقیدہ توحید پر، کتاب و سنت پر قائم و دائم رہیں۔ میں اسی کے ساتھ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اجتماع کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہماری اس حاضری کو میزان حسنات میں جمع کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔